مشاہدین کرام، اس سے پہلے کے درس میں نماز کی شروط، نماز کے ارکان 14 ارکان اور نماز میں جو چیزیں واجب ہیں 8 واجبات پیش کر چکا ہوں۔ آج باری ہے نماز کی سنتوں کی۔ نماز میں جو ارکان ہیں وہ 14 ہیں، واجبات 8 ہیں، ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سنت اور مستحب ہیں۔ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صلوا کما رأیتمونی وصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں طاقت ہے تو بیٹھ کر، نہیں طاقت ہے تو لیٹ کر۔ انہی ساری احادیث کی روشنی میں علماء نے ان ارکان اور واجبات اور سنن کو متعین کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رکن کے بارے میں کہ رکن چاہے آپ جان بوجھ کر چھوڑیں یا بھول کر چھوڑیں، ہر حال میں اسے آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑیں تو نماز باطل ہے، اگر بھول کر کے چھوڑے ہیں تو وہ رکن آپ کو ادا کرنے پڑے گا۔ اگر قریب ہی میں ہے تو ادا کر لیجئے، اگر اس سے ہٹ چکے ہیں تو آپ 1 رکعت پھر سے دہرائیں گے اور سجدے سہو کریں گے۔ رہا واجب کا مسئلہ، واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز باطل ہے، اگر بھول سے چھوڑا ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کے بدلے سجدے سہو کافی ہے۔ نماز میں جو سنتیں ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، سنن قولیہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں اور سنن فعلیہ جو ہم عملاً کرتے ہیں۔ یہ تمام مستحب ہیں۔ اگر ایک نمازی اسے کہتا ہے، اسے کرتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر ان سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اجر سے اور بہت بڑے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ نماز کی سنتوں کو ادا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان قوی ہے، آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ نماز میں یہ سنت ہے، یہ کر کے چھوڑیے نہیں، اس کا اہتمام کیجیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی محبت کرے گا تم سے، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہے۔ تو نماز کی جو زبان سے ادا ہونے والی سنتیں ہیں وہ میں آپ سے گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح، چاہے وہ اللہم باعث بینی و بینہ ہو، چاہے وہ سبحانک اللہم ہو، یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ اگر چھوٹ جائیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، بس ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تیسری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سورہ فاتحہ سے پہلے۔ اگر کوئی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ کہہ سکا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر بھول گیا تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر چھوڑا، ثواب میں کمی ہو جائے گی لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ چوتھی چیز ہے وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد اگر آہستہ والی نماز ہے تو آہستہ سے آمین کہنا، اور اگر جہری نماز ہے تو زور سے آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی سے چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، اگر کہیں گے آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔
पांचवी चीज, सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाना, खासकर पहली और दूसरी रकात में। सूरह फातिहा तो रुकन है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी, लेकिन दूसरी सूरत मिलाना सुन्नत है। अगर आप ना भी मिलाएं नमाज हो जाएगी, लेकिन सवाब में कमी हो जाएगी। छठी चीज है, जहरी नमाजों में जहर से तिलावत करना, जोर से। अगर कभी आपने आहिस्ता भी तिलावत कर दिया तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है, तरीक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। सातवीं चीज, समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद और रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कहना, या मिला समावात व मिला अल अर्द व मिला मा शिअता मिन शैइन बादो कहना, ये मुस्तहब और सुन्नत है, लेकिन रब्बना वलकल हम्द कंपलसरी है। आठवीं चीज, रुकू की एक तस्बीह तो वाजिब है, एक से ज्यादा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ये सब सुन्नत है। अगर आप एक भी तस्बीह कह लेंगे तो नमाज हो जाएगी। नंबर 9, सजदे में एक तस्बीह से जायद तस्बीहात कहना, ये सुन्नत है, एक तो वाजिब है। 10वीं चीज, 2 सजदों के दरमियान रब्बिग़फिरली वाजिब है, लेकिन एक से ज्यादा रब्बिग़फिरली कहना, या अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये सुन्नत है। 11वीं चीज, आखिरी तशहुद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व अयाल पर सलाम और दरूद भेजना, बरकत की दुआ करना और उसके बाद दुआ मांगना, ये सुन्नत है। अगर कोई अत्तहियात और दरूद शरीफ के बाद सलाम फेर दे नमाज हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़े अजर सवाब से महरूम हो जाएगा। अच्छा जी, अब कुछ अमाल हैं, कुछ अफ़आल हैं जो सुन्नत हैं। नंबर 1, पहली तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन करना, कान की लो तक या कंधे तक, अल्लाहु अकबर, ये सुन्नत और मुस्तहब है। अगर कोई ऐसे अल्लाह अकबर के करके शामिल हो गया, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इस सुन्नत के सवाब से महरूम हो जाएगा। नंबर 2, रुकू जाते हुए रफ़ुल यदैन करना, अल्लाहु अकबर के, ये सुन्नत है। नंबर 3, रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करना, ये भी सुन्नत है, करेंगे अजर सवाब में इजाफा होगा। नंबर 4, तीसरी रकात के लिए उठते वक्त रफ़ुल यदैन करना, ये भी सुन्नत है। नंबर 5, रफ़ुल यदैन करने के बाद रुकू में फिर हाथ छोड़ देना रुकू के बाद। ऐसे ही हालत नमाज में सजदे की जगह पर निगाह रखना, ये सुन्नत है। अगर निगाह थोड़ी बहुत भटक गई नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर सजदे की पर रखेंगे तो अजर सवाब ज्यादा मिलेगा। जिस वक्त आप खड़े रहते हैं नमाज में, तो दोनों कदमों के दरमियान मुनासिब फासला रखना, ये सुन्नत है। यानी कि दोनों पांव जोड़ करके खड़े हो जाओ, या एकदम फैला दो, एकदम जोड़ना भी गलत, एकदम फैलाना भी गलत। आम हालात में आदमी जैसे खड़ा रहता है ऐसे खड़ा रहे, ये सुन्नत है। ऐसे ही रुकू तो रुकन है, रुकू की दुआ मैंने बतला दिया, लेकिन रुकू में अच्छे ढंग से रुकू करना, दोनों हाथों को घुटनों पर पकड़ कर रखना, घुटनों को उंगलियां खोले रखना, कमर और सर को बराबर रखना, न सर बहुत उठाओ न बहुत झुकाओ, ये सुन्नत है, मुस्तहब है। इसकी पाबंदी करने से अजर और सवाब में इजाफा होगा। ऐसे ही जो सजदे के आज़ा हैं,
7 اعضا ان کو زمین میں چھوا کر کے رکھنا، ماتھا اور ناک، ہتھیلیاں، گھٹنا، دونوں قدم زمین پر براہ راست لگانا، یہ سنت اور مستحب ہے۔ اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں بازو کو پہلو سے الگ رکھنا، پیٹ کو ران سے الگ رکھنا اور ران کو پڈلیوں سے دور رکھنا، دونوں گھٹنوں میں فاصلہ رکھنا، دونوں قدموں کو کھڑا رکھنا، دونوں قدموں کی انگلیوں کے اندرون حصے کو زمین پر لگانا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر سجدے میں رکھنا اور انگلیوں کو بھی برابر ملا کر رکھنا، یہ سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دوسرے تشہد میں بایاں پیر نکال کر کے سرین پر بیٹھنا، یہ سنت ہے۔ ایسے ہی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو ران پر رکھنا، انگلیوں کو ملا کے رکھنا، جبکہ حالت تشہد میں اشارہ کر کے اور انگوٹھے اور بچلی انگلی کو گول بنا کر کے رکھنا ہے، حلقہ بنا کر کے، یہ تمام چیزیں سنت ہیں۔ ایسے ہی دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے سجدہ کے بعد بیٹھ جانا، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ تیسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے تھوڑا بیٹھ کے اٹھنا، جلسہ استراحت کیسے سنت ہے یہ۔ سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں منہ پھیرنا، یہ سنت ہے۔ یہ رہیں نماز کی سنتیں جن کا ادا کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائیں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اس لیے ان تمام سنتوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔